جی ویورز، آج کی ویڈیو میں بڑا ہی خاص موضوع میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ والدین نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور کچھ والدین بہت سی دفعہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن بچوں کو ڈانٹنے کے بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس ڈانٹ کی وجہ سے بچے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کمزور تعلق کو بہتر کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 5 اہم کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا، جب آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے اور ڈانٹنے کے کچھ وقت کے بعد جب معاملات تھوڑے سے نارمل آپ کو فیل ہوتے ہیں، بچہ آپ کو لگتا ہے کہ اب نارمل ہو گیا، آپ بھی نارمل ہو گیا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو بچے کے ساتھ فن ایکٹیویٹی کریں، بچے کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں جس سے بچہ آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کر سکے۔ اور یہ فن ایکٹیویٹی اس لیے ضروری ہے کہ اس غصے کی وجہ سے جو آپ کا بچے کے ساتھ تعلق خراب ہوا ہے اس کو ریپیئر کرنے کا وقت ہے، اور اگر آپ نے فی الفور اسے ریپیئر نہ کیا تو یہ تعلق کمزور ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے بچے کے ساتھ کوئی بھی فن ایکٹیویٹی، کوئی بھی گیم، کچھ بھی کھیلنا ہے جس سے بچے کو یہ احساس مل جائے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو ریئلائز کروانا ہے کہ اس نے جس بات پہ بھی آپ نے اس کو ڈانٹا ہے یا جس بات پہ بھی آپ نے اس کو مارا ہے وہ کس وجہ سے مارا ہے، اس نے کچھ ایسا غلط کیا ہے، اس کی غلطی کا اس کو احساس دلوائیں، اس کو ریئلائز کروائیں، اور باتوں باتوں میں اس کو سننے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کے دماغ سے اس کی کہانی نکلوانی ہے کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا، اور اس کہانی کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو ریئلائز بھی کروانا ہے، اس کو اس چیز کا احساس دلوانا ہے کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا اور اس کو یہ ٹھیک کام کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس بچے کی کہانی سن لیں تو اپنی کسی بچپن کی کہانی کے ساتھ اس واقعے کو جوڑیں اور بتائیں کہ یہ کام کرنے کا نقصان کیا ہے، اور اگر یہ کام مسلسل وہ کرتا رہے گا تو اس کی زندگی میں اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ ان نقصانات کو کہانی کی صورت میں اس بچے کے ساتھ شیئر کریں اور بچے کو یہ احساس دلوا دیں تاکہ اگلی دفعہ وہ یہ کام نہ کرے اور آپ کو ڈانٹ یا مار کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہ 4 کام کرنے کے بعد جو 5واں کام ہے وہ ہے کہ اس کو دہرائیں اور دیکھیں کہ اس بچے کی جو غلطی تھی وہ اس کے سامنے انڈائریکٹ وے میں اس کے سامنے پیش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس سارے عمل میں ایک تو آپ کا بچے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت کا ایک بانڈ ہے، وہ کمزور نہیں ہو پائے گا، اور بچہ آپ کے ساتھ ایک دوستی والا رویہ اپنائے رکھے گا اور آپ کی بات کو سن بھی چکا ہے اور آپ کی بات کو ذہن میں بٹھا بھی لے گا، بنسبت اس کے کہ بہت سے والدین بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس ڈانٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس مار کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھی کوئی بات جب آپ منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے تعلق کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے، اور اگر تعلق کمزور ہوگا تو وہ بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ یہ 5 سٹیپ آپ کے بچے کے ساتھ مارنے کے بعد یا غصہ نکالنے کے بعد تعلق کو ریپیئر کرتے ہیں، تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیتے، اور اگلی دفعہ کے لیے بچے کو تیار کر دیتے ہیں اور بچہ آپ کی بات سن لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ NLP پیرنٹنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں، ہمارا NLP کا پیرنٹنگ کورس بڑی جلدی آ رہا ہے، اس پہ کام جاری ہے، بہت جلد NLP کا پیرنٹنگ کورس آ جائے گا۔ تو اگر آپ NLP پیرنٹنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پیرنٹنگ لکھیں، ہماری ٹیم آپ کی کیوری کو نوٹ کرے گی اور بہت جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ شکریہ۔